السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین یقین مانیے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی بھی اب وہی بات کرنے لگ پڑے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں۔ اگر یہ بات میں کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بریلوی طبقے نے جتنی کہانیاں سٹوریاں سنا کے عوام الناس کو گمراہ کیے رکھا ہے، اتنے قصے کہانیاں سنائے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی سچی بات بھی ہو تو لوگ ان کی کہانیاں قصے کہانیاں سٹوریوں کی وجہ سے اس پہ بھی یقین نہیں کرتے۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو وہ جو مولوی ہیں قصے کہانیاں سٹوریاں بیان کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہم دیکھتے ہیں، گفتگو یعنی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا ہی خوبصورت بیان سنائیں گے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی اتنے لوگوں کو قصے کہانیاں سٹوریاں سنائی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کابل میں گئے اور بڑا ہجوم جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تو بادشاہ کی لونڈی نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اتنا مجمع کیسے جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں۔ اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ دیکھ جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں، اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں۔ وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ آپ نے اسے وظائف دیے، اوراد دیے، اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی، اچھے کاموں کی، عبادات کی۔ وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی، پہلے بھی پارسا تھی۔ جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا، اس کی نیکی میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوا۔ تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ
اس پر بہت اس پر شفقتیں مہربانیاں شروع ہو گئی، اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے، نیک ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دیے، اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا، اس کی نمازیں دیکھتا تھا، اس کے روزے دیکھتا تھا، اس کی عبادت دیکھتا، یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے، یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے۔ بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ اب کیا ہوا؟ جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی، دھکا دینے ہی والا تھا، ہاتھ رکھنے ہی والا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں، اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں۔ کہا جب مشکل آئے تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے میرے شیخ، ہے شاہ نقشبند بخاری، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے، آؤ میری مدد کے لیے آؤ۔ جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے، اسے اپنے دامن میں لیا، اسے بچایا۔ اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے، آپ کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ کہا آپ کب آئے، آپ کب پہنچے؟ کہا ہے موری مریدہ تو ادھر چبارے سے آ رہی تھی، میں بخارے سے آ رہا تھا، تو چبارے سے آ رہی تھی، تو وہاں سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو چبارے سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو وہاں سے اتری، تو وہاں سے گری، یہ تیری پرواز ہے، اور ادھر اللہ کے ولی کی پرواز کیا ہے؟ کہا تو ابھی کابل کی زمین پر پہنچی نہیں تھی، تیرا پیر تیری مدد کے لیے بخارے سے کابل کی زمین پر پہلے پہنچایا۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک تے لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نال گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس نے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا، غوث پاک کے کندھے پر آ گیا، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا، غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا، اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں،
मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा। और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत और हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था। आइए देखते हैं, बैरचंद मजा आएगा। एक गल करा होशबाजी तो रहन दो फिर। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना व मौलाना व आकाना व मवाना व मलजाना व क़ाबाना। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। हजरत मुल्ला अली कारी ने कहा जाता है, उन्हें एक वाकया लिखा, शाह जी कड़कड़ा के देते उन्हें आख्या एक जनानी दे घर ना एक जनानी दे घर पुत्र नहीं सी होंदा, वो मियां बीवी दोवें सन के मुरीद हजरत दे। अच्छा, वो तियां होंदियां तियां वो आया जनाब ओदा, उन्हें घर वाले नूं आख्या भाई जा गौस पाक मुसल्ले ते बैठे हुए सन, ऐ जे पीर। क्या बोला तूने? उसने कहा जनाब बाबा जी मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया जा 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 अल्लाहुम्मा आती ज़करा, या अल्लाह इन्हू मुंडा दे उन्होंने कहा नस जा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो साल बाद जनाब ने तोलिए विच कुड़ी लपेटी हुई लेके आया, ये फंस गया। उसने कहा बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व हाज़ा मुअन्नस हाज़िही मुअन्नस। उन्हें कहा तुहाडी ते मेरी गल मुंडे दी हुई सी, है कुड़ी है। बात तो सही है। शेख ने ऐसे करके देखा, ए जे शेख, हजरत शेख ने ऐसे करके देखा, फरमाया कलामुन अला ज़कर, तेरी मेरी गल मुंडे दी हुई सी। अरे हाँ भाई हाँ। उसा क्या बिल्कुल, फरमाया हमको ख्याल नहीं जाता। उसा क्या हजूर मैनू याद है, गर्ज मेरी सी। आपने फरमाया चल लफे आओ, इसे लपेट वजह भी बैठिक, अपने घर में जा, तेरी आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है कि तू तक ना सके है, कुड़ी नहीं मुंडा। लानत 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 है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। जने तोलिया लपेटिया कर ले आया तो घर आके जदों चादर वो तोलिया खोलिया, जड़ी कुड़ी सी मुंडा। जो न अक्ल को कबूल है न नकल को कबूल है, उन्हें सुन सुनकर लोगों का असल करामत से भी एतकाद उठ जाएगा। खतीब तकरीर करने जाते हैं, चूंकि उन्होंने पैसा लेना है तो घड़ घड़ के करामतें सुनाते हैं, जिनका किसी किताब में ना कोई वजूद ना असल, और इतनी बेअसल बातें करते हैं मज़ा का खेज। जो न अक्ल को कबूल है ना नकल को कबूल है, न किसी ने उनको रिवायत किया, न किसी आलिम के यहाँ वो मकबूल, ऐसी बातें करते हैं। मैं कभी कभी खुद सुनता हूँ, मैं अब उनका जिक्र नहीं कर सकता। बड़ी मज़ा का खेज। जब इस किस्म की मन घड़त झूठी बेबुनियाद बेअसल करामतें बना के आप सुनाएंगे और हुजूर गौसे पाक की तरफ मंसूब करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ मंसूब करेंगे और दीगर औलिया किबार की तरफ मंसूब करेंगे, तो उन्हें सुन सुनकर लोगों का असल करामत से भी एतकाद उठ जाएगा। वो समझेंगे ये सब झूठ है। ये हो रहा है इस वक्त, और तनकीद करने वाले, एतराज़ करने वाले को ये बुनियाद बनती। वो मजाक उड़ाता है उन बातों का, और इतना मजाक तसलसल से उड़ाया जाता है, इंसान कबूल करता है कि ये बेअक्ली की चीज़ें, इस हद तक किया जाता है कि रफ्ता रफ्ता इंसान का एतकाद असल हकीकत से भी उठ के ख़त्म हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, शुरू के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी है, फरमाया इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर ही ना की जिस तरह कदर करने का हक था। नाज़रीन, यकीन मानिए आप हैरान होंगे कि मक्के के जो मुशरिक थे वो भी कहते थे लात ये करता है, मनात ये करता है, उज़्ज़ा ये करता है, हुबल ये करता है। और आज का जो है, अब मैं कहूँगा तो गुस्सा कर लोग करते हैं, और आज का, चलो मैं ऐसा कहता हूँ, आज के जो लोग हैं, जो तबका है, आपको पता ही है, जिन्होंने सारी उम्र अवामुन्नास को कहानियां सुनाई हैं, वो कहते जी अगर मक्के के मुशरिक को के लात मनात उज़्ज़ा ये वो सारा कुछ करते थे
تو کہتے یہ ہمارے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ اپنے حکم سے معاذ اللہ مردے زندہ کر دیتے تھے. بابا محی الدین چشتی وہ لگا دیتا ہے پار کشتی. آگے خواجہ صاحب، پھر کون کون سے لوگ ہیں انہوں نے ان کے برابر یعنی اپنے بھی بزرگوں کو کھڑا کر دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہاں پہ مجھے وہ پنجابی کے اندر شعر ہے وہ یاد آ گیا، چلے میں وہ بھی آپ کو شعر سناتا ہوں. شعر بڑا کمال کا ہے. شعر ایسے ہیں: کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے، آندے نی بابے بھی سب کچھ کر دینے، ساڈے ڈبے بیڑے کر دینے، کیویں قدر پولائی اللہ دی، اینا کیویں قدر پولائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی. ناظرین یقین مانے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے. ان لوگوں نے اتنے قصے کہانیاں سنائے. چلے میں کہتا ہوں ان کو اتنا ہی شوق ہے تو یہ عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن کھول کر نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائے، یہ سورۃ قصص پڑھ کر سنائے. اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو تو یہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ کر سنائے، قرآن کھولے اصحاب کہف کا ذکر پڑھ کر سنائے. یہ کیوں نہیں سناتے؟ یہ اس لیے نہیں سناتے کیونکہ اگر آپ اللہ کے ولی اصحاب کہف جو ہے نا، جن کو رب العالمین کے قرآن نے ولی کہا ہے، آپ کھولیں گے قرآن پاک، یقین مانیے یہ وہ اللہ کے ولی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ولی ہیں. فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ولی سو جائیں تو آسمان پہ بیٹھ کر مجھے ہی ان کی کروٹ بدلنی پڑتی ہے. یعنی اللہ کے ولی سو جائے تو اللہ رب العالمین ان کی کروٹ بدلتے ہیں. لیکن آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کس طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی نا جی نا جی نا جی مارے بابے منیاں چوک چوک بھجی جاندے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ نے سنا ہی ہے، کہتے ہیں جی بابا الیاس قادری کے جو والد صاحب تھے ان کی چارپائی ہواؤں میں اڑتی تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ. ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کا کہاں سے کہاں تک مقام پہنچا دیا. ان لوگوں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کبھی عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن پڑھ کر سنایا ہی نہیں، ترجمہ کر کے سنایا ہی نہیں. ان لوگوں نے کبھی عوام الناس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا ہی نہیں. اور دکھ والی اگلی بات یہ ہے، نہ یہ خود سناتے ہیں اور نہ ہی یہ عوام الناس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. آگے سے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اب مجھے پتہ ہے کچھ ساتھی کہیں گے کس نے کہا، مفتی سمر عباس اتاری نکال لے، مفتی اکمل قادری نکال لے، دیوبند کے مفتی عبد الوہاب قریشی صاحب نکال لے، انہوں نے بھی یہ بات کہی. استغفر اللہ معاذ اللہ. اگلی بات ہم کرتے چلے. یقین مانیے یہ تو اللہ کے ولی ہیں نا. اصحاب کہف کے بارے میں پڑھیں گے. یہ اللہ کے ولی جب سوئے ہیں نا تو 309 سال، قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے ہیں. جب ان کو اٹھایا گیا پوچھا گیا کہ کتنے دن سوئے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. یعنی پنجابی جو کہہ رہے ہو سویرے سوتے ہیں دوپہرے اٹھے ہیں. یعنی اللہ کے جو ولی ہیں جن کو قرآن نے ولی کہا ہے وہ سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کتنے دن سوئے رہے ہیں. لیکن جو آج کا معاشرہ ہے نا، یعنی آج کے جو طبقہ ہے مکتوع فکر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بابا جی یہ تو جو ہمارے بابا جی ہیں وہ ہواؤں میں اڑنے کے دور کی بات ہے، ان کے جو بلیاں ہیں نا، ان کی بلیاں، ان کے جو شعر ہے، اب کیا کہوں گے جملے، وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین کوئی بھی اللہ کے ولی کی توہین نہیں کرتا. میں بھی اللہ کے ولیوں کو ولی مانتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں نہیں بیان کی جو یہ مولوی بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں بنا بنا کر. کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ کے ولیوں کی توہین کوئی بھی نہیں کرتا. ہر بندہ ہی اللہ کے ولیوں کو مانتا ہے کیونکہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن یہ جو اپنی طرف سے بنا بنا کر بیان کرنا ہے، یہ اس پہ کون یقین کرے گا؟ اس لیے تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے ولیوں کا قصہ بیان کرنا ہے تو اصحاب کہف کا بیان کریں. اگر آپ نے ولیوں کے ذکر کرنا ہے، تذکرے کرنے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تذکرے بیان کریں. وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے قصے بیان کریں. لیکن یہ کہتے نہیں جی نہیں
استغفरुल्लाह मौला, शायद इनके दिल में ये होता है कि कहीं अगर हमने रब्बुल आलमीन का कुरान इन लोगों के सामने बयान कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान कर दिया, हमारा टुक्कर पानी जो भी चलता है वो बंद ही ना हो जाए। नारी यकीन मानिए, तवक्कल हमेशा रब्बुल आलमीन की जात पर होना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है जो मोमिन बंदा है ना, मोमिन बंदा वो जब भी तवक्कल करता है रब्बुल आलमीन की जात पे करता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया बेशक मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका तवक्कल हमेशा रब्बुल आलमीन की जात पर होता है। वो जब भी कुंडी खड़काते हैं रब्बुल आलमीन की जात की खड़काते हैं, वो जब भी दरवाजा खड़काते हैं रब्बुल आलमीन की जात का खड़काते हैं। तो नाज़रीन, अगर हमें भी परेशानी दुख मुसीबत आ जाए तो कुंडी रब्बुल आलमीन की जात की ही खड़कानी है, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी मुश्किल के अंदर रब्बुल आलमीन की जात का ही दरवाजा खड़काते रहे हैं। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।